بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علماء کا اتفاق ہے کہ علم اور شجاعت جمع نہیں ہو سکتے، لیکن حضرت علی کی ذات نے اسے واضح کر دیا کہ میدان عمل اور میدان جنگ دونوں پر قابو حاصل کیا جا سکتا ہے، بشرطیہ انسان میں وہی صلاحیتیں ہوں جو قدرت کی طرف سے حضرت علی میں ودیت کی گئیں۔ عہد وفات پیغمبری اسلام تک نظر ڈالی جائے تو علی کے جنگی کارنامے اور آخر تاریخ پر روشن نظر آئیں گے۔ جنگ احد ہو یا بدر، جنگ خندق ہو یا خیبر، جنگ حنین ہو یا معرکہ، ہر منزل میں ہر موقع پر حضرت علی کی ذوالفقار چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ علی کے مقابلے میں کوئی بہادر ٹکا نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ اسکارسک سے واپسی میں ایک اجاڑ اور ڈراؤنی جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ عمر بن امیہ ضمیری نے کہا کہ اسے وادی کثیب برزخ کہتے ہیں۔ اس جگہ ایک کنواں ہے جس میں وہ جن رہتے ہیں جن پر جناب سلیمان کو قابو نہیں حاصل ہو سکا تھا۔ ادھر سے تیغ یمانی گزرا تھا، اس کے 10,000 سپاہی انہی جنوں نے مار ڈالے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہیں ٹھہر جاؤ۔ قافلہ ٹھہرا۔ آپ نے فرمایا کہ 10 آدمی جا کر جنوں کے کنویں سے پانی لائیں۔ جب یہ لوگ کنویں کے قریب پہنچے تو ایک زبردست عفریت برآمد ہوا اور اس نے ایک زبردست آواز دی۔ سارا جنگل آگ بن گیا، دھرتی کانپنے لگی، سب صحابی پیچھے ہٹ گئے۔ ابو العاص صحابی پیچھے ہٹنے کی بجائے آگے بڑھے اور تھوڑی دیر میں جل کر راکھ ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے سرور کائنات سے کہا کہ کسی اور کو بھیجنے کی بجائے آپ علم دے کر علی ابن ابی طالب کو بھیج گئے۔ علی روانہ ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند کیا۔ علی پہنچے، عفریت برآمد ہوا اور بڑے غصے میں رجز پڑنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، میرا شیوا، میرا عمل سرکشوں کی سرکوبی ہے۔ یہ سن کر آپ پر اس نے ایک زبردست کرتبی حملہ کیا۔ آپ نے وار خالی دیکھ کر اسے ذوالفقار سے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کے بعد آگ کے شعلے دھوئیں کے طوفان کنویں سے برآمد ہوئے اور زبردست شور مچا اور بے شمار ڈراؤنی شکلیں سامنے آ گئیں۔ علی نے وردن و سہلن کہا اور چند آیتیں پڑھیں۔ آگ بجھنے لگی، دھواں ہوا ہونے لگا۔ حضرت علی کنویں میں جگت کی پر چڑھ گئے اور ڈول ڈال دیا۔ کنویں سے باہر ڈول پھینک دیا گیا۔ حضرت علی نے رجز پڑھا اور کہا کہ مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ یہ سن کر ایک عفریت برآمد ہوا اور آپ نے اسے قتل کیا، پھر کنویں میں ڈول ڈالا گیا، وہ بھی باہر پھینک دیا گیا۔ غرضیہ اسی طرح 3 بار ہوا۔ بالآخر آپ نے صاحب سے کہا کہ میری کمر میں رسی باندھ کر کنویں میں اتار دو، تم رسی پکڑے رہنا۔ صاحب نے رسی پکڑ لی اور علی کنویں میں اترے۔ تھوڑی دیر بعد رسی کٹ گئی اور علی اور اصحاب کے مابین رشتہ منقطع ہو گیا۔ اصحاب سخت پریشان ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ اتنے میں کنویں سے چیخو پکار کی آواز آنے لگی۔ اس کے بعد یہ صدا آئی، اطعان الامان، کہ علی پناہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ قطع و بریدہ اور ضرب شدید کلمہ پر موقوف ہے، کلمہ پڑھو اور امان لے لو۔ غرضیہ کلمہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد رسی ڈالی گئی اور امیر المومنین ہزاروں جنوں کو قتل کر کے بہت سے قبائل کو مسلمان بنا کر کنویں سے برآمد ہوئے۔ اصحاب نے مسرت کا اظہار کیا اور سب کے سب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم نے علی کو سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور مبارکباد دے کر ہمت افزائی کی۔ پھر ایک رات قیام کے بعد مدینہ کو روانہ ہوئے۔ آج کی میری ویڈیو اتنی ہی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔